السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے۔ اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے، اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے، کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، اور ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں۔ پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد۔ افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی، اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشن کو اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب، ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو۔ آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی ہے۔ تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں۔ تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے، اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے، تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے، ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو، لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جو طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے، اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس، میرے ذہن سے اس کا نام نکل، شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں، وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے، یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس، اور یہ خود بنائی ہے۔ یہ بنی کیسے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے۔ یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے۔ امریکہ آیا نا افغانستان میں تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بیچارہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو، بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات، ہم نے اپنی فوج یہاں سے نکال لی ہے۔ تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں، اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو۔ میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو ہلاک کیا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کیا،
اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوگا؟ زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو جب تک چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک درخت کا یہ ہے. تو آپ اگر ملک کی پیداوار بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے. میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا. دیکھیے، ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا، تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو اور اس درخت کی عمر زیادہ ہو. یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو، اتنی دور کی، پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بھی حوصلہ شکنی کا مطلب تو پتہ ہے نا؟ ابھی تھوڑا سا اردو کا بھی ہوا ہے نا، تھوڑی سی انشاءاللہ ہو گئی ہوگی ترقی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ایک اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو. دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہو اور ایک وہ ہے جو آپ قوم کے لیے لگاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں. ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنی. اس ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان تمام تر عہدوں پر پہنچنا پڑے گا جن عہدوں کے پر کو حاصل کرنے کے بعد ملک کی تقدیریں اور ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر ہم ملک کو صحیح طرح سے چلائیں گے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لاہور میں ہمارے ایک دوست کا میرے پاس فون آیا. انہوں نے بتایا کہ لاہور میں جو ہائی کورٹ کے جج نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا اور اتنے پیسے کھا گیا وہ جج اور یہ کیا اور وہ کیا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ اس جج کے خلاف تقریر کریں. میں نے کہا تاکہ تقریر کے بعد میں کہوں پھر مجھے بھی کچھ پیسے کھلانے پڑیں اس کو. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک بھائی وکلا بیٹھے ہیں، بہت معذرت آپ لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ججز بھی بیٹھے ہیں، وکلا بھی بیٹھے ہیں، ان ججز اور وکلا کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ ایک موکل نے جج صاحب سے کہا نا کہ وکیل نے جج صاحب سے کہا کہ میرا جو موکل ہے اس کے جو دلائل ہیں وہ قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہیں. تو جج صاحب نے وہ بک کھولی تو اس پہ 5000 کا نوٹ. تو جج نے کہا ایسے 4 ثبوت اور چاہیے ایسے 4 ثبوت اور چاہیے. اب دیکھیے جج کا عہدہ بھی بڑا مقدس ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جج بنایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب پیغمبر تھے. اللہ فرماتے ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان فیصل بنایا ہے، جج بنایا ہے. آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات کو فالو مت کریں. تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید میں. تو یوسف علیہ السلام، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس لاہور سے فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا بھائی آپ دیکھو ججوں کو چینج نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ اگر ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو آپ ایک کام کرو کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ میرے جتنے بچے ہوں گے ان میں سے ایک کو میں ہائی کورٹ کا جج بناؤں اور پہلے سے اس کی ٹریننگ شروع کر دو، پہلے سے پلاننگ شروع کر دو. بھائی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا کہ لاہور والے جج نہیں بن سکتے یا فلاں علاقے کے لوگ نہیں بن سکتے. وہ تو ابھی تک کسی حد تک تو میرٹ کی بیس پہ ہی چل رہا ہے.
कुछ ना कुछ तो होगा ना, यानी चलो मेरिट की बेस पे 100% नहीं आते तो 1% तो जाएंगे ना। और ये पहले से प्लानिंग करना औलाद के लिए भी कुरान से साबित है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जो वालदा थी आले इमरान की ज़ौजा, उनके यहाँ बच्चे की विलादत अभी हुई नहीं है, बच्चा माँ के पेट में है और पहले से उसकी प्लानिंग कर रही हैं। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह मैं उसे तेरे दीन के लिए वक़फ़ कर रही हूँ, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो पता चला कि बच्चे की पैदाइश से पहले भी उसकी प्लानिंग की जाती है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर भी प्लानिंग नहीं होती, पैदा होके बड़े हो जाते हैं फिर भी प्लानिंग नहीं होती। बच्चों की प्लानिंग तो हो रही है कि कितने पैदा करने कितने नहीं करने, पैदा होने के बाद उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि हो गए तो अब बनाने क्या इसको। यहां तक भी नहीं हो रही कि इसको इंसान का बच्चा भी बनाने के नहीं बनाना। वो गुटके खा रहा है, वो गटर के ढक्कनों पे बैठा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है। तो ये हमारी देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो पहले से प्लानिंग कर रहे थे ना कि 7 साल कहत पड़ेगा तो उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि इतना जमा करना है, इतना स्टोर करना है और इतना खर्च करना है, इतना बेचना है। तो हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत सिर्फ एक यानी वजारत की बात नहीं कर रहा मैं, इस मिसाल से मकसद ये है कि ऐसे ओहदों पे पहुंचना। आर्मी में आप, आर्मी माशाल्लाह हमारी आर्मी का जो एक किरदार है पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह एक आर्मी ही है जिसकी वजह से हमारी इज्जत होती है, वरना तो हमारे जितने भी शोबे हैं वो सब हज़रात जानते हैं कि क्या हालात हैं उसके। तो इन तमाम ओहदों पे हमने तरक्की करके जाना है और उसमें कोशिश करना है कि अपनी आखिरत को सामने रखें। डॉक्टर साहिबान जो नुस्खे लिख के दे रहे होते हैं बहुत ही माजरत के साथ, वो सिवाय क्लिनिक के साथ जो मेडिकल स्टोर होता है उसके अलावा इस पूरी कायनात में वो दवा कहीं नहीं मिल रहा। मेरे तो तजर्बे, वो लिख के दिया, ये दवा मैंने खुद तजर्बा किया है, वो सिर्फ उस क्लिनिक के पड़ोस में जो मेडिकल स्टोर होगा ना वहां मिल रही होगी। आप एशिया से बाहर चले जाएं, आप चांद पे पहुंच जाएं, आपको वो दवा नहीं मिलेगी। वो अपनी घर की, वो नानी अम्मा ने उनके नुस्खे बना के ना वो रखे हुए होते हैं। तो भाई, और टेस्ट लिख के दिए जा रहे हैं फला लेबोरेटरी से, क्योंकि लेबोरेटरी वहां से भी कमीशन खांचा खोला हुआ है। तो भाई इससे आपको पैसे मिल जाएंगे, सवाब नहीं मिलेगा। एक वक्त में एक ही चीज मिलती है, या पैसे मिलते हैं या सवाब मिलता है। तो आप कमाएं पैसे, हम आपको मना नहीं करते। जाहिर है आपने एक तालीम पे पैसा खर्च हुआ और वो पेशेंट भी आपको पैसे देगा। अभी यहाँ बात हो रही थी ना कि वो कितने गरीबों में मुफ्त दवाएं तकसीम की, तो ठीक है ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे भी लेने चाहिए। जो मालदार लोग हैं वो क्यों, वो हर जगह पैसा खर्च करें, तो इलाज पे क्यों खर्च नहीं कर रहे। लेकिन आपकी नीयत इलाज की भी होनी चाहिए, मरीज के साथ, पेशेंट के साथ खैरख्वाही होनी चाहिए। ये जो अभी शायरी का प्रोग्राम चल रहा था, मेरी आदत है बयान के दौरान चुटकुलों की, ये जो अभी शायरी का प्रोग्राम चल रहा था ना, तो मुझे एक बार बार शेर याद आ रहा था कि अब ये तो अल्लामा इकबाल के अशार हैं जिनकी उर्दू बड़ी गाढ़ी है। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से शायरी भी चेंज हो रही है। अच्छा, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो तो मिल गया ना आप हजरात को। भाई हर शोबे में तरक्की करनी है, मुल्क की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, और मकसद क्या होना चाहिए, कौम की खिदमत से। हमारी जब एक दरख्त लगाने पर इतना सवाब है तो इंसानों की खिदमत करने पर कितना सवाब होगा। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज होने के लिए हो रही है ना, तो शायरी भी चेंज हो रही है। पुराने ज़माने में बचपन में मैंने कोई गाना सुना था, उसके एक शेर था, कोई हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यानी शायर कह रहा है कि वो महबूबा कह रही है कि भाई ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो सॉरी ये आशिक का कसूर नहीं है, तो मेरा कसूर है कि मैं इतनी हसीना हूँ जिसकी वजह से ये दीवाना हो गया, लोग इसको कूटने, तो मुझे कूटो। उसको किसी ने चेंज किया है टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना, कि हुस्न कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का ज़माना उड़ा दो सारे को।